صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے۔ دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو بندگی کا سجدہ ملتا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اسے ہر پریشانی میں یاد کرتے ہیں اور اسے غم اور خوشی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں ہے بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جو بھی ملا بہتر ملا، جو نہ ملا اسی میں بہتری ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ سفر پیچھے کی جانب ہے، قدم آگے ہے میرا، میں بوڑھا ہوتا جاتا ہوں جوان ہونے کی خاطر۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ بھوک کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک روٹی کی خوشبو عشق پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جب سلام کے ذریعے تمہاری عزت کی جائے تو تم اس سے بہتر سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی لوٹا دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں راستہ دکھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان بول پاتی ہے۔ تم سچ کی آواز سنتے ہو، اس کے بعض حصے بعض حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا اور اپنے پڑھنے والے کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر نہیں لگاتا۔ اظہار پہ بھاری ہے خاموشی کا تکلم، حرفوں کی زباں اور ہے آنکھوں کی زباں اور۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی سیدھی راہ دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ یا الہی، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی حیا ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر۔ اے اللہ، ہم پر بس اتنا کرم رکھنا کہ ہم کبھی بے بسی کی انتہا تک نہ پہنچیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا،
پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ تو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ پھر فرشتوں سے سامنا ہوگا، جو جھکے تھے کبھی میرے آگے اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی، تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا۔ کتنی ظالمانہ اور بے رحم سوچ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شکر گزاروں کی 3 قسمیں ہیں، جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے، وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں۔ اور تیسرے بہترین قسم کے وہ لوگ ہیں، انتہائی شاکر۔ یہ لوگ ہر طرح کے حالات کو رب کی مرضی جانتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ نفس تو ایک 7 منہ والا اژدہا ہے، ایک وار میں نہیں مرے گا۔ جلدی میں یہ سفر کہیں رائے گا نہ جائے۔ پہلی ہی آزمائش سے اس طرح شکست نہ کھائیے، سراسر غلطی ہوگی۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ اپنی نیکی اور دوسروں کے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کسی جگہ دوبارہ جانے کو دل چاہے تو وہاں جانے میں تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہے گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اڑ رہی ہے زندگی ہر پل ریت سی، اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالی سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے
جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے کے وقت کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے کو وہ مل ہی جاتا ہے، جو ہو جستجو میں اس کی تو وہ دکھ ہی جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رب ہمیں بہت بار گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے ہیں کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں اور دوسروں میں انہیں بانٹ سکیں۔ انسان اپنی غلط اور منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت اور اچھا سوچیں، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ سہی لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب یعنی باز ایسا نہیں کرتا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کی کھوج لگائیں، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب ہرگز منع نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر شخص کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، کہ جو سوار ہوگا وہ بچے گا اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ باعمل وہ ہے جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر خود کو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے، اور بے عمل وہ ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر کے خود کو گمراہ رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے
کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا کوئی لفظ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا دل ہی نہ کرے بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کو، کسی پر تنقید کرنے کو اور کسی کا نقص نکالنے کو۔ بلند اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہو۔ عقل مند لوگ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے آپ کی مدد کا یہی ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ مرد اپنی آنکھ نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو مگر زندگی خوبصورت ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو۔ ایسے لوگ بے شک آسانی سے نہ ملیں، لیکن ان کی پیدا کی ہوئی آسانیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ کبھی تم نے کھلے آسمان کے نیچے رات کے تیسرے پہر کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے، اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجئے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر بات میں خوش رہیں، کل کس نے دیکھا ہے اپنے آج میں خوش رہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، منظر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کچھ نہ سوچا جائے اور قسمت پر چھوڑ دیا جائے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اسے کون ذلت دے، عزتیں اسی کی ہیں جسے خدا عزت دے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں عظمت اور انسانیت ہے۔ آپ کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہو، مگر دوسروں کا ایمان پرکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم انسان محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ عزت اور ذلت اس مالک کے دو جہاں کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی بھی انسان لاکھ چاہنے کے بعد بھی کسی کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لا سکتا۔ بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اسی بنا پر گناہوں میں بے باک ہو جانا اور نیکیوں کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا سراسر گمراہی ہے۔
ہماری قوم ہر دوسری چیز کو قیامت کی نشانی کہہ دیتی ہے، لیکن مجال ہے کہ اتنی قیامت کی نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہم نے اپنا قبلہ درست کیا ہو۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں تو معاملے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے نکل جایا کریں۔ ہر دن میرے رب کی محبت ایک الگ صورت میں میرے سامنے آتی ہے، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، گلہ نہ کرو، پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ بد نصیبی کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ ذات جو کرتی ہے بے شک بھلے کے لیے ہی کرتی ہے۔ غم نہ کرنا دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ساری بات تو طلب کی ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تو درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درد تمام حدوں کو توڑتا ہوا آنسو کے راستے سے بہتا ہے تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے ممکن ہی نہیں۔ اور انسان کے حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، وہ اگر منہ سے یہ الفاظ ادا کریں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ جن سے خوش ہوتا ہے وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ یا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کا چراغ بن جائیں، دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ آج کل لوگ ہر چیز کی قیمت جانتے ہیں، لیکن قدر کسی چیز کی نہیں جانتے۔ جسے برے لوگ بھی اچھے لگتے ہوں، سوچو اچھے لوگ اسے کتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ دوسروں کی بجائے اگر ہم اپنی اپنی آخرت کی پرواہ کریں تو پھر نہ فتوے لگے نہ جانے جائیں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا، اور اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اے اللہ، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے۔ وہم مت کیا کر کہ وہ مجھے سنتا نہیں، کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ السمیع یعنی بہت سننے والا ہے۔ سب نصیب کا لکھا نہیں ہوتا، نصیب کا کچھ حصہ خالی ہوتا ہے تاکہ ہم اسے دعا سے مکمل کریں۔ اور تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کا روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ ٹوٹے دل کو جوڑنے پر قادر ہے، پر جو صبر ٹوٹے دل کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنے کے لیے دل میں دراڑ کا رہنا ضروری ہے۔
جو زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں یاد دلا سکے کہ ہم نے کیا کھویا یا کیا گزارا اور کیا پایا۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلے مستقل ہیں۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ غم کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دل نہیں ملتا کسی سے یا رب، اسے تو فقط خود سے جوڑ دے۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ راستے پر چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ پتھر کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے، تو آپ بھی اپنی ذات میں بزرگ ہیں۔ بزرگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہنا چاہیے، چاہے خود کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انجن تو منزل تک پہنچ جائے اور بوگیاں ادھر ہی کھڑی رہ جائیں۔ فرمایا کہ ممکن نہیں کہ بزرگ کے پاس بیٹھو اور اثر نہ ہو، ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھیں اور آنچ محسوس نہ ہو۔ انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، داتا یعنی دینے والا، اور منگتا یعنی مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے بھی داتا ہو جاتا ہے اور معنوں کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحبو سوال مت بنو، جواب بنو۔ مٹھی کو آپ جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنی ہی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی ڈھیلی بند کریں گے تو اس میں زیادہ سمائے گا۔ تو خیرات اور امداد کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا پیسہ کس کر پکڑے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی کمی کر دے گا۔ جو چیز آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، اگر آپ بہت دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو تھوڑی دیر بعد وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوش کرنے والے ہوں، دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے خلاف ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ہمارے گناہوں کے باوجود ناحق مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا اور خوشیاں دینا، تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی چاہنے والے کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی، ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے، اور یہی باہر کے دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجیے۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا
نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات محبت میں بنائی، محبت کے لیے بنائی، اور کائنات کی ہر چیز محبت کے قابل ہے۔ جو بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے، خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی تکلیف کو اپنی آخری حد مان لیتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بلائیں روک دیتا ہے، خطائیں بخش دیتا ہے، دعائیں قبول فرما کر عطائیں جاری کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو نے اپنی تفریح کے لیے چند چڑیاں پنجرے میں قید کی ہوئی ہیں، میرے پاس بے شمار قسم کی ہزارہا چڑیاں ہیں، پنجروں میں نہیں، محبت کی قید میں، دن بھر ذکر کرتی ہیں، چہچہاتی ہیں، دلوں کو لبھاتی اور رنگا رنگ نغموں سے جنگل کو خوبصورت رکھتی ہیں۔ صیاد یعنی شکاری کا کوئی ڈر نہیں رکھتی، بتا تیری چڑیاں بہتر ہیں یا میری؟ کسی کی مخالفت کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کسی بھی مخلوق کو اور کسی بھی مخلوق پر کوئی طاقت حاصل نہیں اور کوئی قدرت حاصل نہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک حکم نہیں ملتا کوئی بھی اور کچھ بھی کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جو چیز اللہ نے جس کی قسمت میں لکھی ہے اس کو ملنی ہے اور ضرور ملنی ہے۔ شیطانی کاموں سے خوف، غم اور وہم، اور رحمانی کاموں سے اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ظالم کو ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر توبہ کر لے۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ خبردار اے مومن، شام ہو چکی ہے، بازار بند ہونے کو ہے، اور سودا خریدا ہی نہیں، اور یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی اور غیر ضروری باتوں پر اتنی بحث، اتنی کڑی نکتہ چینی اور اتنی تحقیق کے بات کا بتنگڑ اور رائی کا پہاڑ بنا دیا، اور اتحاد جو اسلام کی روح ہے اس کے پلخچے اڑا دیے۔ ہر بات پر بحث، ہر بات پر تنقید، ہر بات پر نکتہ چینی، ہر کسی کو حقیر نظروں سے دیکھنا ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں۔ ہر کسی کا قصور معاف کر دو، کسی سے کوئی انتقام نہ لو۔ جو مزہ، لذت، مرتبہ معاف کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ کسی کا کسی سے بدلہ لینا جوان مردی نہیں، البتہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، صبر کرنا
اور کچھ نہ کہنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرے، اگرچہ کتنی ہی زیادتی کرے، معاف کر دو، صبر کرو، کچھ نہ کہو، بے شک آپ نے بہترین بدلہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیج اور بیکار ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئے، نہ چلائے اور نہ تکلیف میں رہے۔ اللہ نے اشراف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ اطمینان رکھو، جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ کچھ لوگ مجسمے دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ خدا کرے وہ کسی روز گھر پہنچ جائیں کہ گھر سے روز جو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا، یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اس کی حیثیت میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پوچھا گیا، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کہا، ہاں اکثر۔ کب؟ جب بھی وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت میں رکھتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، وہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گناہ ضرور کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اونچے عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ رات کو خوش نصیبوں کی آنکھ تر ہوتی ہے اور ان کا دل آباد ہوتا ہے، ان کے ذہن روشن ہوتے ہیں، ان پر لوح و قلم کے راز، چھپے ہوئے راز آشکار ہوتے ہیں۔ علم اور عرفان کے عظیم شاہکار رات کی ہی پیدائش ہے۔ خوش نصیبوں کی رات نجات اور دعا کی رات ہے۔ اگر تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ تو ہمیشہ راتوں کو ملا کرتا ہے، تم اسے راتوں میں تلاش کیا کرو، اس نے رات کو تمہارے لیے مثل لباس بنایا ہے۔ وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور تمہارا انتظار کرتا ہے۔ ہم میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل
مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت مندی دور نہ کروں گا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب دل ندامت کا احساس کر کے اس گناہ سے باز رہنے پر آمادگی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ توبہ پلٹ جانے کا نام ہے۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے۔ منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات پاک کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمکادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکے۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں اور لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کان لگا کر سنو، کربلا بھی تم سے کچھ چاہتی ہے، اس پر غور کرو۔ حسین علیہ السلام کو مان لینا کافی نہیں، آپ کی مان لینا عشق کی تکمیل ہے۔ لوگ اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کے معنی عادت کو چھوڑنا ہے، سو تم رب کی شریعت کو تھام لو اور عادتوں کو چھوڑ دو۔ علم والے شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، جبکہ جاہل اپنی عادتوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ اپنے دل کو جو کہ اللہ کا گھر ہے ہر چیز سے خالی کر لو سوائے اللہ کے۔ جب فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو تو اللہ کیسے تمہارے دل میں آئے، جبکہ وہاں تصویریں اور بت موجود ہیں۔ اللہ کے سوا ہر چیز بت ہے، انا، خواہشیں، مال اور دولت۔ سو ان بتوں کو توڑ ڈالو اور اس گھر کو پاک کرو، پھر تمہیں اس گھر کے مالک کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ تمہیں ایسے حیران کن تجربے ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اے مومن، یہ علم و ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا،
اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم بس آرام دہ اور آسائش والی زندگی چاہتے ہو، مگر اس سب کے آخر میں بہرحال موت ہے۔ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ویسے ہی تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، تمہاری ذہنی صلاحیت کم ہو جائے گی، تمہارے کھانے اور پینے کی طلب کم ہو جائے گی، تم جسمانی آسائشوں کو دیکھو گے مگر ان سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، غم اور فکر تم پر چھا جائے گا، دنیا جاتی رہے گی اور آخرت تم سے ملنے آ جائے گی، اور اگر تمہارے پلے نیکی ہوئی تو آخرت تمہیں خوش آمدید کرے گی اور اپنے سینے سے لگا لے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو قبر تمہارے رہنے کی جگہ ہوگی اور جہنم کی آگ تمہارا نگہبان ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر غلط چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر
سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کا سب سے مضبوط تعلق رب اور بندے کا تعلق ہے۔ تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ جو فریاد لبِ اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غمگزاری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائیں۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ آسمانوں پر جو تعریف کیے جاتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ روح اللہ کے دربار سے آئی اور اللہ کا کلام بھی۔ اس ختم ہونے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے، اللہ کے سامنے اس خاکی جسم کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں۔ کیا یہ نشانی کم ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ جب غم غصے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ اللہ پر۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دماغ دل کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان گھر ہے رحمان کا۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو، تکلیفیں خود اٹھاؤ، اس کی مخلوق کو آرام دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف سے دور رہنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔ مومن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔